جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم کتنے ہیں، ہم کم ہیں، ہم کیسا آئیں گے، تو سب سے پہلے اپنے کتاب کو مکمل کرنے سے پہلے شروعات میں آنکڑے بتانا اس لیے لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو خاکہ بنا ہے وہ خاکہ صاف ہو جائے، اور جو کوئی آپ کے درمیان میں آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ہر کوئی آ رہا ہے، ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ہم 60,000 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 65,000 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 70,000 ہے۔ ارے نادانوں، مسلمانوں کی ہمت اور حوصلوں کو پست کرنے والوں، کم سے کم ایک مرتبہ یادیاں منگا کر ٹھیک کر کر دیکھ تو لیتے کہ مسلمانوں کی تعداد تقسیم میں کتنی ہے۔ 3 لاکھ سے کچھ زیادہ ٹوٹل پورے ووٹرز ہیں، تو وہیں 1 لاکھ کے قریب مسلمان آپ کے اس حلقہ حاضہ میں ہیں، 1 لاکھ کے قریب، اور دیگر جماعتیں بھی ہیں۔ لیکن کیا صرف اور صرف ہم ہر ہمیشہ ووٹ ڈالتے آئیں گے، اور ڈالیں گے بھی تو کس کو ڈالیں گے؟ ہر ہمیشہ یہی ہم کو بول کر سمجھایا گیا۔ پہلے ٹھاکرے تھا، وہ ٹھاکرے سے ڈرا ڈرا کر ہم سے ووٹ لیے، اب وہ دودھ کا دھلا ہو گیا۔ اب بی جے پی سے ڈرائے، ارے تم اپنی قیادت کو کب کھڑا کرو گے؟ تم اپنے نمائندوں کو کب ایوانوں میں بھیجو گے؟ کب تک؟ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کے اندر یاد رکھو میرے غیرت مند مسلمانوں، جب تک تم اپنی آواز کو، تم اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں نہیں بھیجو گے تو آپ کی بات کو نہیں سنا جائے گا، آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ہر سماج آگے بڑھ رہا ہے، دلت ہے تو دلتوں کی نمائندگی کہاں کہاں پر ہے؟ دیکھو رخ کر کر بہار دیکھو، اتر پردیش میں دیکھو، بہن مایاوتی ہے تو دلتوں کی لیڈرشپ کر رہی ہے، ان کی نمائندگی کر رہی ہے، بہوجن سماج ان کے پیچھے ہے۔ پھر اسی اتر پردیش میں یادووں کی اپنی جماعت ہے، حالانکہ یادو وہاں پر صرف 11% ہے، باوجود اس کے وہاں پر سی ایم یادووں کا بنتا ہے، باوجود اس کے ڈپٹی سی ایم وہاں پر ان کا بنتا ہے، باوجود اس کے یادووں کے کئی لوگ منسٹری میں جاتے ہیں، اور 22% مسلمان اتر پردیش میں ہے۔ پھر دوسرا دیکھو، ایک طرف بہار کا رخ کر کے آر جے ڈی وہاں پر یادووں کی نمائندگی کر رہی ہے، وہاں پر بھی مسلمان 24% ہے۔ اور یہ مہاراشٹر ہے، اس مہاراشٹر میں ہماری 12% سے زیادہ آبادی، اتنی بڑی آبادی، اس کے باوجود نمائندے ایوان میں 288 میں چن کر جانے والوں کی تعداد صرف 10 ہے یا 8 ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو، پارلیمانی جمہوریت کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کے نونہالوں کو سنوارنے کے لیے آپ کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں تاکہ ہم پر ظلم نہ ہو، تاکہ ہماری تعلیمی پسماندگی دور ہو، تاکہ ہماری بے روزگاری کا خاتمہ ہو، تاکہ ہمارے بڑے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں۔
لیکن الیکشن آتے ہیں تو کئی لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کرے تو ایسا ہو جائے گا۔ ہر بار کی طرح ہم کو اس بار بھی ڈرایا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کے علماء کرام نے مسجدوں سے آواز لگائی، مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور مسلمانوں سے کہا کہ اب کی بار اس بی جے پی کی فرقہ پرست سرکار کو ہم کو تخت سے ہٹانا ہے اور مودی کو گرانا ہے، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ تو 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں مسلمانوں کا اکٹھا ووٹ نہ صرف ناندیڑ میں، نہ صرف مہاراشٹر میں، بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمان متحد ہوا۔ علماء اکرام کی آواز پر لبیک کہا اور ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو معلوم ہے جہاں پر آپ رہتے ہو بستے ہو اسی پارلیمانی حلقے سے مسلمانوں کے پولنگ پرسنٹیج کا تناسب 75% ووٹنگ کا پرسنٹیج کا تناسب تھا اتر اور دکشین میں، اور اسی وجہ سے وسنت راؤ جیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جان واپی ہوئی۔ ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ وہ الگ ریاست تھی، لیکن وشال گڑھ پر کیوں نہیں بولے؟ رام گری پر کیوں نہیں بولتے؟ رانے اتنا چیختا ہے، چلاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف میں بولتا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ کل جماعتی تحریک کے ذریعے سے دھرنا دیا گیا، اس دھرنے میں سب آئے، اور جو آج انا تمہارے سامنے عورتوں کی بھیک مانگنے آ رہا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں دھرنے پر بیٹھے ان نوجوانوں نے کہا تھا آئیے اور آ کر ان کا سمردھن کیجئے، ساتھ دیجئے۔ تو انا نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا، میرا سماج ناراض ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر! اور آج لڑکھڑاتے ہوئے انا مسلمانوں کے درمیان میں آ رہا ہے، اور ٹوپی والے، داڑھی والے ماشاءاللہ اس کی جے جےکار کرتے ہوئے اس کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ نہ جانے انا نے ایسا کون سا میٹھا گنا ان کو چسوایا ہے، ایسا کون سا گنا چسوایا انا نے ان کو کہ انا کے لیے ایسی مٹھاس ان کے زبان سے ٹپک رہی ہے کہ منہ کھول رہے تو انا انا انا۔ ارے اب میدان میں میں آیا ہوں، اب تم بھی جاؤ گے، تمہارا انا بھی جائے گا۔ این آر سی پر نہیں بولتے، حجاب پر نہیں بولتے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی تو نہیں بولتے، مسلم بچوں کو نظام کالونی میں مارا گیا، پیٹا گیا، وہاں نہیں آتے، حدوں میں مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں نہیں آتے، گاڑی پورے کے مسلمانوں کو رات میں جب پرتشدد واقعے سے وہ لوگ گزر رہے تھے، کوئی انا نہیں پہنچا، سید معین وہاں پر پہنچتا ہے۔ ارے اللہ اور انا کے غلاموں سنو، اب کی بار تو انشاءاللہ تعالیٰ ناندیڑ کے مسلمانوں نے پچھلے 4 دنوں میں یہ ٹیلر دکھایا ہے۔ 4 دنوں میں ماشاءاللہ، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایسے کیسے اچانک ہو گیا؟ معین کیوں کھڑے گیا؟ معین کیوں ٹھہر گیا؟ ارے ہم تو 15 دن سے 20 دن سے محنت کر رہے تھے۔ ارے دیوانوں، 15 دن 20 دن کی محنت میں اتنا چلا رہے ہو؟ اتنا؟ ارے 15-20 سال سے نہ رات دیکھا ہوں، نہ دن دیکھا ہوں، نہ صبح دیکھا ہوں، نہ شام دیکھا ہوں، ہر وقت میری قوم کے درمیان میں رہتا ہوں، جہاں سے فون آتا ہے چلا جاتا ہوں، کسی خاکی وردی والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ارے عجیب الیکشن، بولے ایسا کیسا وہ سوال ہے؟
ارے الحمدللہ یہ جو سروں کا سمندر ہے انا اور باقی امیدواروں، یہ ایسا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، کیونکہ سید معین نے مسلمانوں کی خدمات کو انجام دے کر ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ نعرہ تکبیر! کیا الیکشن میں آپ کے درمیان میں آتا ہوں؟ الیکشن کو الیکشن آتا ہوں کیا 5 سال میں صرف ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا ہوں؟ بارش کی وجہ سے یہ پورے علاقے میں پانی بھر گیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر دوسری طرف شفٹ کرنے کے بعد میں ان کو ان کے مقام پر میں، اطہر، ہمارا گڈو، سہیل، یہ پوری ٹیم بلو وغیرہ نے وہاں پر جا کر کھانے کو تقسیم کیا، تو راتوں کو تقسیم کیا، ان کے گھروں کے سامان کو نکالا اور پیٹ پہ اٹھا کر لا کر مدرسوں پہ ہم نے رکھا۔ لاک ڈاؤن میں آپ کے درمیان میں کون تھا؟ 700 سے زیادہ، 2500 کی ایک کٹ کو ہم نے تقسیم کیا، تو وہی 1000 2000 نہیں بلکہ 3300 سے زیادہ 500 کی کٹ کو وہاں پر ہم نے تقسیم کیا۔ لاک ڈاؤن میں ادویات کی تقسیم کو ہم نے کیا، ایک گھر پر جا کر کیا، تو وہیں لاک ڈاؤن میں گیس کو پہنچانے کا کام ہم نے کیا۔ ارے ہمیشہ ہم نے کام کیا، تعمیری کام ہم کرتے ہیں، تو پولیس سے نمائندگی ہم کرتے ہیں، تو بچوں کو عدالتوں میں جو بے قصور ہیں ان کو چھڑوانے کا کام ہم کرتے ہیں۔ جب آٹو والوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم آ کر پھیلتے ہیں، کوئی فرقہ پرست نعرہ لگاتا ہے تو اس کے سامنے ہم پھیلتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ جو میری قوم ہے اس قوم میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ان کی طاقت کا نتیجہ ہے، اور میرا اللہ پر بھروسہ ہے کہ میں جب کبھی جہاں کہیں بھی جاتا ہوں حق کے لیے تو اللہ میری مدد کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، مجلس اتحاد المسلمین صرف اور صرف الیکشن میں آ کر جھوٹے خوابوں کی تعبیر بتا کر آپ کے سامنے آپ کے ووٹوں کو حاصل نہیں کرتی ہے۔ میری اپنی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، تو دیگر امیدواروں کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ کون ہے جو آپ کی درد کی آواز بن سکتا ہے، کون ہے جو آپ کے لیے آ کر ٹھہر سکتا ہے، کون ہے جس کے دل میں جذبہ ہے حکومتوں سے ٹکرانے کا۔ ارے یہ کیا جائیں گے، کیا بولیں گے؟ انا بولے گا، انا بولے گا، انا کہاں سے بولے گا میرے بھائی؟ جس گھرانے کی تربیت، جس گھرانے کے اندر RSS اور سنگ پریوار کا شخص ہے، اس کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ RSS اس سے اتنا خوش ہو کر BJP کا امیدوار اس کو بناتی ہے، تو اس انا کو ہم ووٹ دیں گے؟ مسلمان، یقیناً مسلمان جذباتی طور پر ہم نے سیکولرزم کے نام پر آپ کو ووٹ دیا تھا، تو حاصل کیا ہوا؟ یہ جو انا کے غلامہ تمہارے دروازے تک آ رہے ہیں نا، ان سے پوچھو کراس ووٹنگ کتنا مال لے کے کیا تھا انا نے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب ظاہر ہی نہیں ہے، اور کہیں بھی جا رہا تو انا ایک ہی بات پوچھ رہا، معین کتنے ووٹ لے گا؟ معین کے پیچھے کیوں جا رہی قوم، کیوں جا رہا سماج؟ ارے کیوں نہیں جائے گا؟
کیوں نہیں آزا لیں گے؟ میرا اپنا حلقہ ہے، میرا اپنا شہر ہے، اور یہ سیدان کمار ٹیکری، یہ مومن پورا، یہ کربلا، یہ غنی پورا، نئی مسجد، سیدان، یہ تمام کی تمام لوگ اس بات کے شاہد ہے، گواہ ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے جس نے مجلس اتحاد المسلمین کو قائم کیا تھا، اور یہیں سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں گونجی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جلسے کی شروعات میں نے یہاں سے اس سرزمین سے اس لیے کیا ہوں کہ اسی سرزمین نے ہندوستان میں ایک آواز کو بلند کیا، ہندوستان کی کئی مقامات پر مجلس اتحاد المسلمین کو قائم کیا۔ کام بہت کرنا ہے، آپ نے موقع دیا تھا تو 12 اراکین بلدیہ چن کر جب آئے تھے 2012 میں، تو اس وقت آپ نے موقع دیا تو ہم نے کام کیا، اور سب سے پہلا کام کیا کیا تھا کہ ہماری اتنی گھنی آبادی ہے جو حیدرآباد کے پاس میں اس علاقے میں پورا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا، تو پہلی جنرل باڈی میٹنگ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے کھڑے رہ کر آواز اٹھائی، اور اس کچرے کو، اور ڈمپنگ گراؤنڈ کو شہر سے باہر ہم نے پھینکا۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ ایوانوں میں نمائندوں کو آپ کی آواز بنا کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ارے بہت کام کرنے کا خواہش مند ہوں، تعلیمی اداروں کا جال بچھانا چاہتا ہوں، یہاں پر ہیلتھ سینٹر کو قائم کرنا چاہتا ہوں، کئی دواخانے بنانا چاہتا ہوں۔ ارے موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ میں اپنی قوم کے نام پہ کر کر اپنا سب کچھ لٹاؤں گا، لیکن ایوان میں تم کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ رانے بولتا ہے تو کوئی نہیں بولتا، رام گیری بولتا ہے تو کوئی نہیں بولتا۔ ارے ایک مرتبہ ایوان میں بھیجو، یہ رانے، رام گیری، ٹھاکرے جتنے بھی ہیں نا فرقہ پرست، جب پھیلوں گا تو انشاءاللہ تعالی تمہاری بھی سینہ چوڑا ہو جائے گا، اور تم بھی فخر سے کہو گے کہ ہم نے صحیح چین کیا۔ ارے ڈرنے والا، گھبرانے والا نہیں ہو، لیکن موقع اگر یہ دیں گے تو بہت کچھ کروں گا۔ آج کچھ نہیں ہو تو سب کو پتا ہے کہ آج کچھ نہیں ہے تو یہ سب کام کرتا ہے، پرشاسن سے بھیڑتا ہے، حکومت کے گروان سے کھیلتا ہے، کچھ نہیں ہے تو یہ حال ہے۔ اگر ایک مرتبہ موقع دو گے، نمائندگی کا ایوان اسمبلی میں اگر بھیجو گے تو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی قیادت کیا ہوتی ہے، نمائندگی کیا ہوتی ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تعلیمی میدان میں ہماری آنے والی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اقتصادی میدان میں آگے بڑھنا ہے، سرکاری نوکریوں میں حصہ داری کی ضرورت ہے۔ تو وہیں جو نوجوان پولیس کے ظلم کے شکار ہے، دہشت گردی کے نام پر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے لیے لڑنا ہے۔ بہت کام ہے، ہر انہی کاموں کے لیے آپ اپنے امیدواروں کو ایوان میں بھیجتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ وقت اور ان حالات کو سمجھو، یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے بہادر، نیڈر، جرأت مندانہ قیادت جو آپ کے لیے ٹھہر کر آپ کی نمائندگی کر سکتی ہے، اس کو ایوان میں بھیجو، اس کو ایوان میں بھیجو۔ یہ نہیں ہے کہ وقت آیا تو تھوڑے اور ادھر دے دیے، تھوڑے اور ادھر دے دیے، تھوڑا ان کو بھی خوش کر دیے۔ نہیں میرے پیارے مسلمانوں، یہ تمہارے ووٹ
شرنی کی طرح اگر تقسیم ہو جائیں گے تو یاد رکھو یہ جو لوگ ہیں جو آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کو ختم ہو کرنا چاہتے ہیں، انہیں پھر سے موقع نہ دو۔ نمائندے جہاں کہیں مجلس کے ہیں ان کو جتانا اور آپ کی آواز بنانا ضروری ہے۔ آپ نے سب کو موقع دیا، کئی نمائندے ایوان میں گئے اور جس کو اب تک جس کی جے جے کار کیا کرتے تھے کانگریس کے غلام، جس کی جے جے کار کرتے تھے، اور جس گھرانے کو اور جس گھرانے کی اولاد کو تم نے سی ایم بنایا، منسٹری دی، سب نے مل کر ان کو طاقت دی، تو اس سے پہلے بھی میں آپ سے بار بار کہتا تھا کہ جوان کہ اگر دھوتی کھینچ لی جائے تو اس کے دھوتی کے نیچے خاک کی چٹی ہوگی، لیکن ہم کو بدنام کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے، ہم کو بدنام کیا گیا کہ مجلس آئے گی تو بی جے پی چن کے آئے گی، ہم کو بار رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج چوہان بی جے پی کے ساتھ میں گیا؟ اور چوہان کی بات کر رہا ہوں جس نے 2017 میں ایک جھوٹا FIR مجھ پر میرے ساتھیوں پر کر یہاں کے تمام بلدیہ کے سیٹوں پر ہم کو ہرا کر جیت کا جشن منایا تھا۔ ارے اللہ نے میری آنکھوں کو وہ دن بھی دکھلایا کہ یہی وہ چوہان تھا جس نے ہم کو ہرایا، مجھ کو اور میری سیاسی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے اس کو بھی دیکھا کہ مودی کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی اس چوہان کی طرف مودی نظر ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا، ایک نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2008 سے بارہا آپ کو سمجھا رہا تھا کہ سمجھو جوان کا کھیل کیا ہے، سمجھو ان پڑھ جاہلوں کو آگے بڑھا کر ان کے اوپر لیڈرشپ کرتا ہے۔ اس چوہان کو سمجھنے میں بڑی دیر ہو گئی ہے، تو خدا را کم سے کم آج سمجھو، جن لوگوں کی طرف میرا اشارہ ہے ان کو سمجھو کہ وقت متحد ہونے کا ہے، یہ وقت منظم ہونے کا ہے۔ دشمن ہوشیار ہے اور سرکار میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد یہ سنگ پریوار بی جے پی یہ جتنا ایجنڈا ان کے سامنے ہے اپنے مینیفیسٹو کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے منشور کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیٹینشن کیمپوں میں NRC اور CA کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اخبارات کی صورتیں شائع ہیں کہ دیکھو آپ ایک ریاست، اس ریاست کا CM، کئی ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گے، اس ریاست کا CM مسلمانوں کو آ کر 12 مسلم نوجوانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالے۔ NRC، CAA، حجاب، اور پھر مسجدوں کا معاملہ، مسجدوں پر قابض ہونا، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا آنے والی نسلوں کے لیے، آج انہی وقت کی اراضیات کو چھیننے کی کوشش اس حکومت کی ہے۔ غور کرو، یہ حکومتیں تم کو کہیں کا چھوڑنا نہیں چاہتی، تمہاری زمینوں کو، تمہاری جائیدادوں کو، تمہاری مسجدوں کی جائیدادوں کو، تمہاری اوقاف کی جائیدادوں کو، تمہاری درگاہوں کی زمینوں کو یہ تم سے چھیننا چاہتی ہے۔ وقت ترمیمی بل آیا تو سب ٹھہرے یا صرف حیدرآباد کا ایک ہی دودھے بھائی ٹھہر کر بولا؟ NRC آئی تو کس نے آواز اٹھائی؟ حجاب کا معاملہ آیا تو کس نے بولا؟ رام گری کے خلاف میں کئی FIR ہوئے اور ان
62 FIR پر کاروائی نہیں ہوئی تو سب سے زیادہ رام گری کے خلاف میں پتا ہے آپ کو نوجوانوں، مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، آندھرا پردیش میں، اتر پردیش میں، گجرات میں، کئی ریاستوں میں ہم نے رام گری کے خلاف میں FIR کروائی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، ناندیڑ سے بھی 150 کے قریب ہم نے گاڑیاں لے کر گئے تھے، ممبئی تک پہنچے۔ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، اور اللہ اگر ہمیں قدرت دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی بتائیں گے اگر اللہ ہم کو طاقت اور قدرت دے گا۔ نعرہ تکبیر